پردادے تھے، پشتوں کے نام جانتے تھے اور آ کر جھوٹی تعریفیں کر کے گندم بھی لے گئے، چاول بھی لے گئے، پیسے بھی لے گئے، گڑ بھی لے گئے، شکر بھی لے گئے، کپڑے بھی لے گئے، بچی کی شادی ہے اس کا خرچہ بھی لے گئے، اور صاف جھوٹ۔ جن کو پنجاب کی ثقافت یاد ہے انہیں میری بات سے اندازہ ہوگا، جب وہ ڈیروں میں آتے ہیں تو پہلا جملہ بولتے ہیں سرداریاں قائم۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ پہلا جملہ بولتے ہیں سرداریاں قائم، حاجیاں ہوتے ہیں، سر بخت دی خیر، کبھی کا سر سلامت رہا، قبروں میں گئے کہ نہیں گئے؟ لیکن یہ جھوٹی تعریف پر جس میں تھوڑی سی بھی سخاوت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا ہے۔ تو میں نے اب تک وہ ثقافت باقی رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی ہمارے وہ خاندانی جدی پشتی مراسی آتے ہیں وہ مجھے پتا ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کو اور کوئی کام آتا ہی نہیں۔ ایک دفعہ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک ہمارا مراسی آیا، کہتا مولانا صاحب میرے پتر نو نوکری لوا دیا۔ میں کہ مراسی کدی نوکری کی تھی؟ کہ نہیں جی بھوک مرنے ہے، نوکری لوا دیا۔ تو میرا دوست تھا، میں نے اس کو فون کیا، وہ شوگر مل میں جی ایم، تو اس نے کہا کہ مولانا بھیجنا میں اس کو لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے ویسے ہی سوچے سمجھے بغیر میں کہا اینو گل کوٹ ادو اینو لیبر سے رکھ لے سن، میں نے وہی لیبر کا دل ڈیلیور کر دیا۔ انہوں نے کہا جی سرداریاں قائم، سر بخت دی خیر۔ کوئی 5واں دن تھا تو پیو پتر دوبارہ ڈیرے میں، تو میں گلے آئی نوکری تے واپس کیوں آ گیا؟ کہ سائیں تسا آخیا لیبر رکھ لے سی، میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا ہے، یہ تو اتنے بوریاں چاہ چاہ کے مر گیا۔ تو کدی مراسیاں بھی بوریاں چاہیاں؟ میں کہ میں تم پہلے آئے کہ کدی مراسیاں بھی نوکریاں کی تو ایو کم رکھو، سر وقت دی خیر، روٹی کھاؤ۔ تو مجھے یہ خیال ہے کہ نہ ہم وہ ہیں جو ہمیں وہ ہمارے مراسی کہتے ہیں، نہ ہمارے باپ دادا وہ تھے جو انہیں کہتے تھے، لیکن تعریف سن کر آدمی خوش ہو کے کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گھرانہ اہل البیت اور آل رسول ہے، سب سے عظیم سلسلہ نسب وہ میرے نبی کا ہے، میرے محبوب کا ہے۔ تو میں وہ کام کروں جو ہمارے مراسی کرتے ہیں۔ یہ تقریریں تو پتہ نہیں میری قبول ہیں کہ نہیں ہیں، کہ اتنا مجمع اور ممبر، اس کے بعد کوئی یوں کہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو پتہ نہیں۔ یہ اب موت پہ جا کے راز کھلے گا کہ یہ مجموع کے سامنے آنا تو اللہ کے لیے کرتا تھا یا اپنی واہ واہ کے لیے کرتا تھا، اس پر کوئی جو آپ بیٹھے ہو آپ بھی یہ قسم نہیں دے سکتے ہو، اخلاص ایسی باریک چیز ہے، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو۔ لیکن میں اپنے بارے میں قسم اٹھانے کے قابل نہیں ہوں کہ پتہ نہیں کب کس وقت میری نیت کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آپ کی تو فعل میں اس کا امیدوار ہوں کہ اللہ آپ کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری بات کو بھی خلوص میں قبول فرما لے۔ لیکن یہ ممبر کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ کرسی ہے، یہ بھی کرسی ہے، یہ بھی اقتدار ہے۔ جیسے اقتدار کی کرسی میں ایک نشہ ہوتا ہے، یہاں بھی ایک نشہ ہے۔ اللہ جس کو بچائے سو بچائے، اللہ جس کو بچائے سو بچائے۔ میں اللہ کے نبی کا نسب یاد کروں، اس کے دربار پہ جا کے اس کو سلام پیش کیا کروں، اس کی ساری پیڑھی سنایا کروں تو اللہ بھی خوش ہو جائے، اس کا نبی بھی خوش ہو جائے کہ اللہ کے نبی تو سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جو مجھے میری قبر پہ آ کے سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کو اسے جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے کرتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، تو لہذا میں پہنچا۔ یہ سوچ نے مجھے نسب یاد کرنے پر ہوا۔ میں سے ہر بیان میں سناتا ہوں کہ میں یہ ٹھپا لگوانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کا مراسی ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں تبلیغ والا بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں اپنے مراسیوں کا بہت اکرام کرتا ہوں،
سارے ذمہ دار اب شہروں میں شفٹ ہو گئے. میں نے اپنا سیٹ اپ گاؤں میں باقی رکھا ہے، میں بھی شہر میں شفٹ ہو گیا ہوں، لیکن میرا سیٹ اپ ہے وہاں. میں جب جاتا ہوں میں ان کو بہت عزت دیتا ہوں، اس خیال سے کہ یا اللہ دیکھ میری جتنی اوقات ہے میں ان کے ساتھ بھلا کر رہا ہوں، جتنی تیری اور تیرے نبی کی شان ہے اتنا میرے ساتھ بھلا کر دینا. میں تیرے اور تیرے نبی کا مرثی اور کچھ نہیں. تو میں جب پیش ہوتا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نضار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحم بن إرعبا بن عيد بن زيشان بن عيسى بن أقنال بن إيهام بن مقصد بن ناحل بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفى الشاب بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز کو میں پسند کروں تو میرا لیول ہے اس کے مطابق ہو. ایک چھوٹا بچہ ایک چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کے لیول پر ہو جائے گی. ایک بہت دانا آدمی کسی چیز کو پسند کرتا ہے اس کے لیول پر ہوگی. ایک بادشاہ کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کے معیار پر ہوگی. اللہ جسے پسند کرے وہ کیا ہوگا؟ جسے اللہ پسند کرے، اللہ جو اللہ کا حبیب بنے، جو اللہ کا محبوب بنے، اس کو طارق جمیل کہاں سے بیان کرے کہ وہ اللہ جو اپنی ذات کی بڑائی کی دریائی کو بتانے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہے. لو کان البحر مدادا، میرے بندو ساتوں سمندر سیاہی بناؤ. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ. اور پھر ساری دنیا کے انسان بھی، جنات بھی، اور شاعر بھی، ادیب بھی، خطیب بھی، اور علماء بھی، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور او میری تعریف لکھو. فرشتوں کو اتارو وہ بھی لکھیں میری تعریف. پھر جبرائیل میکائیل کو اتارو وہ بھی میری تعریف لکھیں. پھر اسرافیل اسرائیل کو اتارو وہ بھی میری تعریف لکھیں. پھر عرش کے فرشتوں کو اتارو وہ بھی میری تعریف لکھیں. پھر ان کا علم ختم ہو گیا تو نبیوں کو پکارو، پھر نبی آ کر میری تعریف لکھیں. پھر نبیوں کا علم بھی تھک گیا تو رسولوں کو پکارو جو نبیوں کے بھی سردار ہیں وہ بھی میری تعریف لکھیں. پھر وہ بھی تھک جائیں تو چار کو پکارو جو ان کے سردار ہیں، نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، پھر وہ میری تعریف لکھیں. پھر وہ بھی تھک جائیں تو پھر کل کائنات کے سردار کو پکارو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قلم پکڑاؤ، پھر وہ بھی میری تعریف لکھیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. لو جئنا بمثلہ مددا، چاہے اتنے سمندر، اور سمندر ہے کہ ایڈی ساری تو ہے ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ایک فرشتہ، ایک نہیں، فرشتوں کی ایک پوری ٹیم ہے، اس کو کہتے ہیں صدلقن. صدلقن وہ اتنی بلا فرشتہ ہے، وہ اپنا انگوٹھا ایسے کر دے، انگوٹھا، اور ساتوں سمندر کا پانی اس پہ ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. سمندر کڑی گل. یہ اللہ پسند کر رہا ہے اس کو. کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کہتے ہیں محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طہ اور یاسین، مزمل، مدثر، مبشر، نذیر، بشیر، داعی الی اللہ، سراجا منیر، حریص علیکم، عزیز رؤوف الرحیم. یہ سب میرے اللہ نے نام دیے ہیں. اور پھر اللہ نے اپنا نام بنایا تو اللہ
کوئی حرف نقطے والا نہیں. اپنے نبی کا نام بنایا تو محمد، کوئی حرف نقطے والا نہیں. احمد، کوئی حرف نقطے والا نہیں. با، تا، جیم، خا، زا، شین، ضاد، زوئے، غین، فے، قاف، نون، یہ سب کمزور لفظ ہیں، کمزور حرف ہیں. اور الف اور ہا اور دال اور را اور سین اور صاد اور طا اور لام اور میم اور واو، اور یہ مضبوط حرف ہیں. کم حرفوں کی دو قسمیں ہیں، نقطے والے یہ کمزور ہے، بغیر نقطے والے یہ طاقتور ہیں. اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. اپنے حبیب کو دو نام دیے، محمد، احمد، کوئی نقطے والا نہیں. اپنا نام رکھا اللہ، 4 حرف. اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، 4 حرف. دوسرا نام رکھا احمد، 4 حرف. اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف. لا الہ الا اللہ ایک حصہ کلمے کا، محمد رسول اللہ دوسرا حصہ کلمے کا. لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف. تول کے بنایا. اچھا، یہ ساری بات میں نے جو انبیاء کی تھوڑی سی میں نے تعریف کی کہ یہ انبیاء اللہ کی نظر میں سب سے عظیم ہستیاں، سب سے محبوب. اور پھر تمہیں سب سے بڑے نبی کا سنو، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. کعب بن عجرہ آتے ہیں، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ ما لی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ تو آپ نے پیٹ پر انگلی رکھ کر کہا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ صلاح. اے کعب، آج 3 دن گزر چکے ہیں، روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھاتے. ہم دن میں 5 دفعہ کھاتے ہیں، میرے نبی پہ 3را دن تھا، ایک روٹی کا لقمہ نہیں کھایا ہے. اور یہ سب سے بڑے سردار ہیں، سب سے عظیم ہستی ہیں، سب سے اونچے مقام پر ہیں. جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے. ان کی شفاعت کے بغیر حساب نہیں ہو سکتا، ان کی شفاعت کے بغیر پل پار نہیں ہو سکتا، ان کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا. اور یہ رات کو چارپائی پر ہیں، اما عائشہ ساتھ لیٹی ہوئی ہیں اور یوں پہلو بدلتے ہیں، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں. عائشہ پریشان ہے، کیا بار بار کروٹیں بدل رہے ہیں. پھر ایک دم آپ یوں نیچے لٹک جاتے ہیں اور چارپائی کی لکڑی کے اوپر پیٹ کو یوں رکھ کر یوں نیچے جھک جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، یا رسول اللہ خیریت تو ہے، یہ کیا ہوا؟ آپ سیدھے ہوئے. عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی. تو حضرت عائشہ پھوٹ کے رو پڑ. یا رسول اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں تو 7 زمینوں کے خزانے آپ کے لیے قربان کر دیے جائیں. آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہ نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا، میں نہیں مانگوں گا. میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں آئے اور اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں جاؤں گا. سارے عالم کی سرداری. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہ 1,24,000 نبیوں نے کیا کام کیا؟ یہ اتنے بڑا آدمی چھوٹا کام نہیں کر سکتا، بڑا آدمی چھوٹا کام نہیں کر سکتا. حکومت کے تخت پر بیٹھنے والا وہ جا کر دکان پہ کپڑا نہیں بیچے گا، بہت بڑی مل چلانے والا وہ جا کے خود دھاگے پر نہیں کھڑا ہوگا، بہت بڑا فارمنگ کرنے والا وہ جا کے خود گوڑی نہیں کرے گا. بادشاہ وقت اپنی شان کے مطابق کام کرتا ہے. ساری دنیا کے بادشاہ نبیوں کی خوف بھی نہیں ہے، نبیوں کے سامنے ان کے منہ سے نکلے ہوئے تھوک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو نبی جب اتنے اونچی ذات ہیں تو جو کام کیا ہوگا ان کی شان کے مطابق ہی ہوگا. تو نبیوں نے کیا کام کیا؟
نبیوں نے تبلیغ کا کام کیا، نبیوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ صبح سے شام تک آپ لوگ جاب 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 بھاگے جا رہے۔ صبح دیکھو تو لگتا ہے کہ میں دنیا کملی ہو گئی تو بھجی جانی، پتہ نہیں کدے بھجی جانی، دوڑے جا رہے ہیں جاب 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 جاب۔ کہتا میں ڈاکٹر ہوں، کہتا میں جنرل ہوں، کہتا میں سیکٹری ہوں، کہتا میں وزیر ہوں، میں صدر ہوں۔ اس کے حساب سے اسٹیٹس ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے۔ ساری کائنات کے افضل ترین انسان صبح گھر سے نکل رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام، جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بھائی میں اپنی جاب پہ جا رہا ہوں۔ آپ کی جاب ہے کیا؟ قرآن بتاتا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے رب میں نے دن رات تیرا پیغام پہنچایا، اور میں کیا کرتا؟ ہاں اپنی کمائی کے لیے، اپنی روٹی کے لیے نبی ہاتھ پاؤں توڑ کے نہیں بیٹھے کہ یہ بیٹھے ہیں اللہ آسمان سے بھیجے گا۔ ترخان کا کام کیا؟ لکڑی کا کام، نجار، ترخان، اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ لیکن میری جاب کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے رب میں نے دن رات تیرا پیغام پہنچایا۔ سننے والوں نے کیا کیا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ مان کے ہی نہیں دیے اور دور چلے گئے۔ اور جب میں ان سے بات کرتا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھو آپ لوگ محبت سے سن رہے، میں بول رہا ہوں، آپ صرف اتنا کرو کہ یوں چھت کو دیکھنا شروع کر دو تو میں کہوں گا سارے تسی دفعہ دور ہو تو میں آ جاندہ تھا، میری ساری تبلیغ بھی ختم اور میری سارا دین کا درد بھی ختم۔ کیسے ناقدرے لوگ ہیں، میں پاکستان سے آیا ہوں، ان سے بات کرنا یہ چھاتی دیکھی جانتے۔ اب سنو میرے رب کے نبی رسول نوح کی کہانی کہ یا اللہ میں جب تیری بات سناتا تھا تو لوگ سنتے کیسے تھے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں جب ان سے بات کرتا تھا، آگے وجہ بتائی کہ میرے بات کرنے کا واہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کہیں جی واہ کیا تقریر فرمائی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میرا موضوع یہ تھا کہ تو ان کو معاف کر دے، ان کی بخشش کر دے۔ تو وہ سنتے کیسے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ جاتے تھے، نون تیری نہیں سننی۔ جب وہ پھر بھی بولتے تھے تو وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، تو اپنے چہرے کو کپڑے سے یوں ڈھانپ لیتے تھے۔ کسی خطیب کو بلاؤ ایسے مجمع سے بات کر کے دکھائے، وہ لطرتا پھرے گا، گل نہیں کرے گا۔ اب نور سے یوں بیٹھے ہوئے اور یوں کانوں میں انگلیاں، نوح نہیں سنیں گے۔ اور نور علیہ السلام کہتے چلو میں بھی نہیں سنا تھا، کیسے سنائی؟ لہذا جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی تو میں نے کیا کیا؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور سے بولا، ثم انی اعلنت لہم، میں چیخ چیخ کے بولا کہ چاہے کانوں میں انگلیاں ہیں، چہرے پر کپڑا ہے، پھر بھی میری بات ان کے اندر اتر جائے۔ میں لگا رہا وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر ایک ایک کے پیچھے جا کر اس کی منت خوشامد کر کے تیرا پیغام پہنچاتا رہا۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ میرے نبی سے کہہ رہا یا ایھا المدثر قم، میرے حبیب اٹھ، اپنی جاب پہ جا، آپ کی جاب ہے، قم، اٹھی۔ جیسے ہم لوگ صبح صبح اٹھتے ہو، بھائی جاب آ گئی، جاب آ گئی، گاڑیاں بھری جا رہی، ٹرینیں بھری جا رہی، بسیں بھری جا رہی، موٹریں بھاگی جا رہی۔ شکر ہے تو رکشے کو نہیں تو پھٹ رکشے دے سون تو کان پاڑ جانے، تو رکشے نہیں امان دے ساڑھے کو۔ تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ جاب دے رہا ہے، میرے نبی کو جاب مل رہی۔ یا ایھا المدثر، یہ لاڈ کا خطاب ہے، لاڈ۔ اللہ نے اپنے نبی کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی، احترام سے پکارا یا ایھا الرسول، لاڈ سے پکارا یا ایھا المزمل، محبت سے پکارا یا ایھا المدثر۔ باقی نبیوں کو نام سے پکارا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لیے۔ نام لینا کوئی کسی کی بےزتی نہیں ہے، برابری ہے، لیکن اپنے نبی سے بات کرتے ہوئے یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، بلکہ ہمیں بھی روکا کہ میرے نبی کو یا محمد مت کہو، یا رسول اللہ کہو۔
کہ نام عربی زبان میں نام سے پکارنا وہ کوئی بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے. تو بدعا کر کہتے تھے یا محمد، تو اللہ نے ڈانٹ بلائی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کوئی میرے نبی کو یا محمد مت کہے، کہنا ہے تو یا رسول اللہ کہو یا نبی اللہ کہو. تو خود اللہ نے بھی یہی کیا، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. تو اللہ جواب دے رہا ہے یا ایھا المدثر. جو اس میں پیار ہے میں کہاں سے بیان کروں؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر. نہ تم عربی جانو نہ میں جانو، تو میں اس کا لہجہ تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اے میرے پیارے، اے ساری انسانیت کا گھونسلہ بنانے والے، تجھے جواب دے رہا ہوں، قم. آپ صبح صبح بستر سے اٹھ، قم، اٹھیے. کیا کرو یا اللہ؟ فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اللہ نے جواب دے دی. تمہیں جواب مل جائے بیٹا خوش ہوں، جواب مل گئی، جواب مل گئی. جواب لے تو یار جواب بھی کوئی نہیں، دعا کرو جواب بھی کوئی نہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو جواب دے دیا، آپ کی طرف ہے آپ کی امت کو بھی یہی جواب دے دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. شاباش ہے امت محمد، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. یہ تو ہے اس کا ترجمہ، لیکن میں اس کو یعنی اس انداز میں لیتا ہوں جیسے اللہ کہہ رہا ہو اے میرے حبیب کی امت شاباش، تمہارے کیا کہنے، شاباش، بڑے زبردست لوگ ہو. کس بات پر زبردست ہو؟ کہ تم میرا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہو، تم انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہو، کفر و شرک سے بچاتے ہو، اور مجھ سے صلہ لیتے ہو. تؤمنون باللہ، مجھ سے اس کا بدلہ لیتے ہو، لوگوں سے نہیں لیتے ہو. تو اللہ جواب دے رہا ہے میرے حبیب قم، اٹھیے. کہ اللہ کیا کروں؟ فجائیے فانذر وربک فکبر، لوگوں کو بتلائیے کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے. انہیں بتلائیے کہ تمہارا خالق اللہ ہے. انہیں بتلائیے ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے. الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین آسمان بنایا. انہیں بتلائیے کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انہیں بتائیے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اٹھایا. اللہ الذی خلق سبع سماوات، انہیں بتائیے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جس نے زمین کو بچھایا. والارض بعد ذلك دحاها، انہیں بتائیے کہ پانی چارہ پہاڑ بھی اسی رب نے بنائے، گاڑے نکالے، بنائے، چلائے، بہائے. اخرج منها ماءها، پانی، ومرعها چارہ، والجبال ارساها پہاڑ، وانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا. اسی رب نے چارہ، پھل، پھول، غلے، گندم، زیتون، کھجور، انار، انگور، یہ سب کچھ تیرے رب نے بنایا. قم فانذر، اٹھ میرے حبیب لوگوں کو بتا کہ اللہ ایک ہے. اور کیا کریے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی عظمت بڑائی کو بیان کرتے ہوئے کیا کریے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اوروں کو دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو مت بھولیے، اپنا ظاہر بھی بنائیے، اپنا باطن بھی بنائیے. اپنے ظاہر کو صاف رکھیں، اپنے باطن کو صاف رکھیں. ظاہری حالانکہ آپ پاک معصوم ہیں، آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ سے کہہ رہا ہے، آپ کے ذریعے سے ہمیں کہہ رہا ہے، چونکہ آگے ہم نے یہ کام کرنا تھا، تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، آپ کو سنا کر ہمیں سنا رہا ہے. میرے نبی نے تو پاک ہی پاک ہے. ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے نبی آپ کا تو پسینہ بھی خوشبودار ہوتا تھا، ہمارے پسینے سے وہ اچھی. آپ سوئے تھے ام سلیم کے گھر، تو گرمی کا زمانہ تھا، تو پسینہ پسینہ ہو رہے تھے. آنکھ کھولی تو ام سلیم کیا کر رہی تھی؟ آپ کا پسینہ یہاں سے گر رہا تھا، اس نے یہاں بوتل لگائی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟
کہ جی میں آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہا ہوں. کہ کیوں؟ کہ یار اس کی خوشبو تو مشک سے زیادہ ہوتی ہے. آپ کا پسینہ تو مشک سے زیادہ خوشبودار. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان آئے, ان کو کھانا کھلا کے ان کو تولیہ پیش کیا, ہاتھ صاف, انہیں سے ہاتھ صاف کی. ہاتھ صاف کرنے کے بعد سامنے آگ جل رہی تھی, سردی کا زمانہ, انہیں تولیہ آگ میں ڈال دیا. انہوں نے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ چپ رہو. تھوڑے بعد چمٹے سے نکالا تو تولیے کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا تھا. ان کا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تولیہ ہے, میرے نبی میرے گھر آئے تھے تو میں نے ان کو دیا تھا ہاتھ صاف کرنے کے لیے, اس کے بعد سے اس کو آگ میں بھی ڈالوں تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو میرے نبی تو ایسی پاکیزہ ہستی ہیں, انہیں سنا کر ہمیں کہا جا رہا ہے, چونکہ ہم نے دعوت کے مقام پہ کھڑا ہونا تھا. کنتم خیر امۃ, یہ تبلیغ کا کام ہمیں ڈیوزبری سے نہیں ملا, ڈیوزبری والوں کو نظام الدین سے نہیں ملا, رائٹ سے نہیں ملا, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. میدان عرفہ میں فلیبلغ الشاہد الغائب, میری امت میرے بعد کوئی نہیں آئے گا, میری امانت آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے. تو امانت پہنچانے کے لیے کیا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. کہ آپ نے میرے حبیب دعوت دینی ہے, آپ نے دنیا کو بتانا ہے کہ اللہ ہے, جنت ہے, جہنم ہے, موت کے بعد زندگی ہے, مر گئے مٹی ہو گئے. نہیں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن لوگ رہیں گے, کہتے رہیں گے ہیہات لما توعدون. سب مولویوں کی جھوٹ بکواس ہے, موت کے بعد کچھ نہیں. موج کرو, مزے کرو, کوئی نہیں مر کے آیا قبروں سے. اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة. قل وہ کہتے ہیں ان لمبعوثون ابآباؤنا الاولون. یہ سارے ان لوگوں کی باتیں قرآن سنا رہا ہے جو کہتے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب انہیں بتائیے موت کے بعد زندگی ہے, انہیں بتائیے اللہ شہنشاہ عظیم ہے. ہاں لیکن اپنا ظاہر بھی خوبصورت بنائیں, اپنا باطن بھی خوبصورت بنائیں. آپ کے ظاہر میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے لوگ کہیں یہ تو کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. جیسے آج ہم تبلیغ والوں سے لوگ بھاگ گئے کہ ہمارا تبلیغ میں عمل اور ہوتا ہے, گھر میں جا کے عمل اور ہوتا ہے, تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ان کا قول ٹھیک ہے یا ان کا فعل ٹھیک ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اپنے اندر کو بھی صاف کریں. حسد, آپ ان سب چیزوں سے پاک ہیں. ارے بھائی ہمیں سنایا جا رہا ہے, آپ کے وسیلے سے ہمیں بات کی جا رہی. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, دنیا کی دوڑ نہ لگائیں میرے حبیب. آپ نے کیا دوڑ لگانی تھی؟ ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی چابی پکڑا دی تھی, تو آپ کو دنیا کی دوڑ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ امت کو کہا جا رہا ہے جس نے کل دنیا کے پیچھے ایمان کو بھی بیچنا تھا, غیرت کو بھی بیچنا تھا, اور ضمیر کو بھی سلا دینا تھا, اور اپنے ایمان کا بھی جنازہ نکال دینا تھا, اور چند کوڑی کے پیچھے جنہوں نے کیا سے کیا کر دینا تھا انہیں کہا جا رہا ہے دنیا کی دوڑ نہ لگانا. دنیا اکٹھی کرنے کے لیے غلط سلط جھوٹ سچ ہر چیز کی ملاوٹ, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا. کاغذات بنانے کے لیے سارے جھوٹ بولو, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا. یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو, شادیاں کرو, پیپر بنے, پھر بھاگ جاؤ. یہ پورے یوم میں بھی مئی میں 10-12 ملکوں کا سفر کر کے آئے ہوں, ہر ملک میں یہ دکھڑا سننے کو ملا ہے. یہ پاکستان کے, ہندوستان کے, بنگلہ دیش کے, باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں, باقی بھی کرتے ہوں گے, لیکن چونکہ میرا واسطہ ان 3 سے پڑتا ہے تو ان تینوں جگہ کے نوجوان کاغذ بنانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. لا تمنن تستكثر, دوڑ نہ لگاؤ, غلط دنیا بناؤ, حلال طریقے سے, حرام سے نہیں. الا وان جبريل نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. میرے دل میں جبریل یہ بات اتار کر گیا ہے کہ اپنا رزق کھائے بغیر کوئی نہیں مر سکتا. الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله, لہذا کمائیوں کے راستے حلال رکھنا, حرام پہ نہ جانا, جھوٹ پہ نہ جانا, دھوکے پہ نہ جانا, فراڈ پہ نہ جانا, سود پہ نہ جانا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن میں درد سے کہتا ہوں کہ آج مسلمان اور جھوٹ ایک چیز کا نام بن چکا ہے. آج مسلم اور دھوکہ ایک چیز کا نام بن چکا ہے. اور فراڈ
اور دغابازی اور مکاری اور مسلم یہ ایک چیز کا نام بن چکا ہے. آج وعدہ خلافی اور مسلم یہ ایک چیز کا نام بن چکا ہے. آج چوری چکاری ڈاکے یہ اور مسلم ایک چیز کا نام بن چکا ہے. میرے بھائیو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم غیروں سے کیا گلہ کریں، ہم تو اپنوں کے ہاتھوں مر گئے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو اس 1.25 لاکھ نبیوں کا کام دعوت، تبلیغ اللہ کے لیے پھرے. پھر ہمیں اٹھنا تھا، ہمیں اٹھانا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان محنت پر، اس خوبصورت کام پر اللہ نے ہمیں اٹھانا تھا. تو میں ایسا عظیم الشان نبی دیا کہ سورے عالم کی نبوت ان کے سر پہ تاج سجا دیا. پھر ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا. جانوروں کو بھی بتا دیا یہ میرے حبیب ہیں. پتوں کو، درختوں کو، پتنگوں کو بتا دیا میرے حبیب ہیں، محبوب ہیں. آپ کی صرف 12 سال عمر تھی جب آپ اپنے چچا کے ساتھ شام جاتے ہیں تجارت کے لیے، اور آپ پہنچتے ہیں زرقاء کے قریب. تو وہاں ایک راہب ہے بحیرہ، جس کی نظر آپ پہ پڑتی ہے. وہ پہچان گیا کہ یہ آخری رسول ہیں. وہ کہتا ہے عرب کا قافلہ تھا تجارتی کا، بھی تمہارا کھانا ہے میرے پاس. تو وہ کھانے کے لیے آ گئے. تو اس نے سب کو دیکھا تو آپ نہیں تھے. کہا بھائی سارے موجود ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا ہے، باقی ہم سارے موجود ہیں. وہ کہنے لگا اسے دے پر تو انہوں بولے تو ہمیں کی پوچھنا، اور اسی کے لیے تو تمہیں بلایا تھا، کدھر ہے بلاؤ اس کو. تو انہوں نے آدمی بھیجا تو آپ تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے تو لوگ درخت کے نیچے بیٹھ چکے تھے، سایہ ختم ہو گیا. تو آپ نے پہلے کھڑے ہو کر ایسے دیکھا تو آپ کو سایہ نظر نہیں آیا، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے. جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ کے اوپر سایہ ختم. درختوں کو پتہ ہے، ملک شام کے درختوں کو پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ پوری دنیا کے انسانیت کے تاجدار ہیں، جنت کے چابی بردار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، مزمل ہیں، مجفر ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، آخری ہیں. ان کے بعد ان کی امت کو ان کی جگہ پر کھڑا کر کے نبی نہیں بنایا، نبی والی ذمہ داری دینی ہے، نبی والا پیغام دینا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. وہ تو اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا اس امت کی ذمہ داری بنائی ہے. تو ساتھ دعوت کے آداب بتائے کہ اٹھو، اس کا میدان دعوت کا سرمایہ پیسہ نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، ڈگریاں نہیں، اس کا سرمایہ تمہاری ذات، تمہارا عمل، تمہارے اخلاق، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن. ظاہر میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو لوگوں کو متنفر کر دے، اندر میں کوئی ایسا جذبہ نہ ہو جو لوگوں سے تمہیں جدا کر دے. ظاہر کو بناؤ محمدی، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ. میں ہر جگہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ ہے پاسپورٹ جنت کا، اور محمد رسول اللہ ہے جنت کا ویزا. ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. ترکی تشکیل تھی میری، تو ایک کوئی معمولی سی چیز میری اوپر نیچے ہوئی، ویزا میرے پاس صحیح ہے، لیکن کچھ 1-2 چیزیں اور اوپر نیچے تھی تو مجھے واپس کر دیا. اب دوبارہ پھر 1 ہفتہ ترکی میں ہماری جماعت گزار کے آ رہی ہے، 1 ہفتہ وہاں کام کیا ہے، وہ جو پچھلی قضا ہو گئی تو اس کے لیے پھر ریمنڈ سے تشکیل ہوئی، اور 3 ہفتے کے لیے یہاں ہے. تو چھوٹی سی مسٹیک بن کر آپ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ تمہیں اللہ نے مفت دیا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بہت بڑا اہل ایمان کا مجمع ہے، اور شکر ہے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو. محمدی ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگواؤ. بغیر ویزے کے چلے گئے تو بڑا پچھتانا پڑے گا، بہت پچھتانا پڑے گا، اللہ کی قسم بہت پچھتانا پڑے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بعد ایک کام دینا تھا. کنتم خیر امت، شاباش، تمہاری ایسی تو امت کوئی نہیں. کیوں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کی طرف نکل گئے ہو. اور
دعوت اللہ میں ہمیشہ بات تھوڑی ہوتی ہے. یہ تو ہم اجمیوں کا مزاج ہے کہ لمبی بات کر کر آپ بھی تھک جاندے مجمع بھی تھکا دیں. میرے نبی کا میں حیران ہوتا ہوں. میرے نبی کا خطبہ آخری حج کا 9.25 صحابہ سامنے اور آخری ملاقات ہے اور ٹوٹل 15 منٹ کا خطبہ. زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگا, زیادہ سے زیادہ. میں نے ساتھ چونکہ میں حج پہ جاتا ہوں تو عرفات کے میدان میں خطبہ سناتا ہوں جو اللہ کے نبی نے عرفات کے, تو میں نے کتنی کتابوں سے وہ روایات کو اکٹھا کیا تو اس سارے کو میں زور لگا کے 15 منٹ سے آگے میں نہیں لے جا سکا. ہاں شاید آپ ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہے ہوں تو 20 منٹ کی کہانی ہے ٹوٹل. تو وہ دعوت پھر دین کیسے زندہ ہوا؟ وہ چلتے پھرتے دعوت تھے, وہ چلتے پھرتے دعوت تھے. ان کے اخلاق, ان کے کردار. ابو دردہ جا رہے تھے, ایک یہودی نے ایک شخص سے پوچھا بھائی وہ قرآن کون سا جو تمہارے نبی پر اترا ہے؟ تو ان کی نظر ابو دردہ پہ پڑی, کہنے کہ یہ جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو حضرت کہنے کہ قرآن چاہ رہے میں بھی کہاں تم, اگر یہ قرآن ہے نہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں جن کو کہیں کہ یہ میرے نبی کا قرآن ہے. مگر یہ جا رہا ہے, یہ ہمارے نبی کو قرآن ہے, یہ جا رہا ہے. تو اس امت کو اللہ نے وظیفہ دیا, قم اٹھ میرے حبیب, قل اور قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے میرے حبیب ہمیں بتائیے کہ یہ ہے میرا راستہ, انگلی رکھ کے یہ ہے میرا راستہ. دیکھو آپ میرے سامنے 4-5 ہزار کا مجمع بیٹھو, میں کہتا ہوں وہ نوجوان, تو سوائے میرے کسی کو نہیں پتا میں نے کس کی طرف اشارہ کیا. لیکن جب میں کہتا ہوں یہ, صرف یہ کہنے سے آپ سب کو پتہ چل گیا کہ مائک مراد لیا جا رہا ہے. تو میرے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کہا قل هذه, میرے حبیب آپ انگلی رکھیے, تبلیغ کے اوپر انگلی رکھیے. هذه سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, تبلیغ کرتا ہوں. آپ اکیلے یا رسول اللہ؟ نہیں, اکیلا نہیں ہوں. انا ومن اتبعنی, میں اور میرے جتنے امتی آئیں گے قیامت تک سب کا یہی کام ہے. هذه سبیلی, آہا کیا عجب جملہ ہے یہ, هذه سبیلی. ایک یہ ہے, ایک اس کو میں یوں کہتا ہوں هذه سبیلی, اب میں اس کو کہتا ہوں هذه سبیلی. آپ کو میرے لہجے کا فرق معلوم ہوا؟ تو بولو تو صحیح. اب ایک میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نئی مرسڈیز 500 لیتا ہے تو کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے. لہجے میں اس کے آپ کو محسوس ہوتا ہے نا. ایک آدمی پرانی سزوکی لئی بس اپنی ہے بس. اب فرق پتہ چلا, جس کے پاس پرانی فرنیچر بس اپنی ہے, وہ نہیں ہو کہتا میری گاڑی ہے, 2 لاکھ پاؤنڈ کی لی ہے, 3 لاکھ پاؤنڈ کی لی ہے. تو صرف خبر نہیں دیتا, اس کے لہجے میں ایک فخر ہوتا ہے, فخر. آپ میری بات سمجھ میں؟ اب یہ عرب فخر کرتے تھے بڑی مختلف چیزوں پر, تو میرے اللہ نے یہ آیت اتاری, سبحان اللہ, کہ میرے نبی کو هذه سبیلی, یہ لہجہ نہیں ہے یہاں هذه سبیلی میرا کام ہے نہیں. قل هذه سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, یہ ہے میرا راستہ. اب سمجھ میں بات, یہ لہجہ سمجھ میں, یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, تبلیغ کرتا ہوں. لہذا اے امت محمد تم بھی فخر کرو کہ یہ ہے ہمارا راستہ.
کہ ہم اللہ کا پیغام لے کے گھر گھر در در جاتے ہیں. بات بشک تھوڑی کرو، تمہارا قول، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری محبت، تمہارا ایثار، تمہاری سچائی، تمہاری صداقت، تمہارا صدق و امانت، یہ جیسے پھولوں کی خوشبو کو کوئی نہیں روک سکتا، ایسے ہی تمہارے جسم سے نکلنے والی خوشبو تمہارے بول سے زیادہ طاقت رکھتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے. انڈونیشیا میں اسلام کے لیے تلوار نہیں چلی، ایک آدمی قتل نہیں ہوا. یمن، اور یمن میں بھی حضرموت ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں کے تاجر تجارت کرنے گئے انڈونیشیا. انہوں نے بحری سفر کر کے ملائیشیا، انڈونیشیا اور یہ تھائی لینڈ اور فلپائن جو اسلام پہنچا ہے وہ یمن کے تاجروں کی برکت سے پہنچا ہے. ان کی تجارت اسلام کا کیسے ذریعہ بنی کہ انڈونیشیا کے لوگ وہ کرتے تھے جو آج کے مسلمان کر رہے ہیں، ہیرا پھیری، جھوٹ، مکاری، دغا بازی اور ذخیرہ اندوزی، اور ہر ہیرا پھیری کو اپنی تجارت بنا لینا. یہ بزنس ہے. وہ یہ کرتے تھے. انہوں نے جا کے بازار میں سچائی